وسلم وسلم حق تعالی شانہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم لین دین کرو، قرض لین دین کرو تو ایک مدت تک کے لیے اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف سے لکھے، اور یہ بھی چاہیے کہ دو آدمیوں کو اس پر گواہ مقرر کر لو۔ دو آدمی گواہ نہ بن سکیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ مقرر کر لو، تاکہ اگر ایک گواہ عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ اس آیت شریفہ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام تر معاملات کو، لین دین کو، عاریت لین دین کو، قرض لین دین کو، رہن رکھنے کو، خرید و فروخت کرنے کو، شرکت اور پارٹنر کرنے کو، مشارکت و مضاربت کرنے کو، ہر معاملے کو بالکل صاف اور کلیئر اور واضح کر لینا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ کاروباری مشارکت کرتے ہیں، پارٹنری کرتے ہیں، پیسہ دینے والا پیسہ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں اپنے حساب سے دے دینا۔ اس طرح کی باتیں شریعت کے اصول اور ضابطے کے خلاف ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں معاملات کو اتنا صاف اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چند عورتوں کے درمیان یہ واضح کر دے کہ میں حمل سے ہوں، اگر اس کو حمل ہو، اس لیے کہ اگر وہ حمل سے ہے تو بہت سارے معاملات آگے چل کر کے بنیں گے، اس کی عدت کا مسئلہ بنے گا، نکاح ثانی کا مسئلہ بنے گا، اس کے بچے کے وارث ہونے نہ ہونے کے مسائل پیش آئیں گے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی چیز گری پڑی مل جائے اور وہ اس کو اس نیت سے اٹھا رہا ہے کہ میں اس کو پہنچاؤں گا، حق والے کو اعلان کروں گا، معلومات کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ دو آدمیوں کو اس پر گواہ مقرر کر لے، اس لیے کہ دو فائدہ ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خود درخواستہ کسی نے اس کے اوپر بدگمانی کی کہ آپ نے تو چیز اٹھا کے رکھ لی، تو دو آدمی اس کی گواہی دیں گے کہ اس نے پہنچانے کی نیت سے لی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کی خود کی نیت بدل گئی اور دل پلٹ گیا تو دو آدمی اس کو دل کے پلٹ جانے پر اس کو پلٹنے نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کو گواہ بنانے کے لیے کوئی نہ مل سکے تو چاہیے کہ پرچی لکھ کر کے ہی رکھ لے، تاکہ اس کے اگر انتقال پر ملال ہو جائے تو وارثین اس امانت کو، اس لقطے کو اب وراثت سمجھ کر کے خود استعمال نہ کر بیٹھیں۔ شریعت اسلامیہ معاملات کو بالکل صاف اور واضح اور کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی اعتبار سے دوسری بات اور اہم بات وہ خدمت خلق ہے۔ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اپنے دولت خانے تشریف لائے تو اس وقت میں آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنے آپ کے اوپر ایک طرح کا خوف اور خشیت محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بلند اور برتر تاریخی کلمات ارشاد فرمائے اور جو اہم ترین حوصلہ مندانہ الفاظ بولے، ان کے اندر اس طرح کی بات فرمائی تھی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کا سہارا بنا کرتے ہیں، آپ تو مسافروں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دیا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کون سی صفات بتلائی گئیں؟ نہ عبادت کی، نہ ریاضت کی، نہ روزے کی، نہ حج و زکوٰۃ کی، نہ اس طرح کی کسی اور چیز کی، بلکہ ان چیزوں کی جو خدمت خلق سے متعلق ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ ایسے افراد کو اور انسانوں کو جو خدمت خلق سے وابستہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں فرماتا، اور یہ چیز ہماری یہاں اپنے رشتہ داروں تک بھی رہے، محلے پڑوس تک بھی رہے، اپنے ملک والوں تک بھی رہے، تمام انسانیت تک بغیر کسی تفریق مذہب و ملت رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ان چوپایوں میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر ذی روح میں، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ یعنی اگر کسی جانور کو، چرندے کو، پرندے کو اگر کچھ دانہ ڈالا جا رہا ہے، چارہ ڈالا جا رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا ہوگا پہلے زمانے میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا کہ محلوں کے اندر چوراہوں کے اوپر اور عبادت خانوں کے باہر چھوٹا سا ایک حوض بھی بن جایا کرتا تھا کہ جانور اور چوپائے وغیرہ اس میں سے پانی بھی پی لیا کرتے تھے۔ نہ صرف انسانوں کی خدمت بلکہ ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جانوروں کی خدمت کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ ابراہیم ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے صالح نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بلی کے واسطے روٹی توڑ رہے تھے اور کبوتروں کے واسطے روٹی چور رہے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ چیونٹیوں کے لیے روٹی کو باریک کر رہے تھے۔ اس لیے خدمت خلق یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسا فعل ہے اور ایسی انسانی صفت ہے جس سے کہ انسانی بھائی چارہ وجود میں آتا ہے، محبتیں پروان چڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور آپس کے اندر سہیوگ اور معاونت اور تعاون اور خیر سگالی کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ تیسری چیز
وہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ حضرت استاذ محترم دامت برکاتہم نے شروع کتاب میں اس پر روشنی ڈالی ہے اور فرما دیا ہے کہ کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف کسی طرح کی نہ پہنچے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں گھر میں تشریف لاتے تو سلام اتنی آواز سے فرماتے تھے کہ جاگنے والے سن لیتے، جواب دے لیتے، سونے والوں کی نیند میں خلل نہ آتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اتنی آواز سے قرات کی جائے کہ دوسرے لوگوں کو خلل اور تشویش ہو۔ علامہ طحطاوی نے نقل کیا ہے اجمع العلماء سلفهم وخلفهم على استحباب ذکر جماعتا فی المساجد وغیرہ من غیر نکیر الا یشوش جارهم على نائم او مسلم او قارئ، یعنی علماء کرام نے سلف نے اور خلف نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مساجد کے اندر ذکر الہی کیا جائے گا، بلند آواز سے بھی کیا جائے گا، لیکن اس وقت میں نہیں کیا جائے گا جبکہ زور سے ذکر کرنے کی وجہ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل ہو رہا ہو، یا کسی نماز پڑھنے والے کی نماز کو اندر غزل پہنچ رہی ہو، یا کسی دوسرے شخص کو اس کے تشویش لاحق ہو رہی ہو۔ ہمیں اور آپ کو میرا خیال ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ تہجد کا وقت، سحر کا وقت انتہائی ایسا بابرکت وقت ہوا کرتا ہے کہ ہر بندہ اپنے مالک و مولا کے سامنے سر پر سجود ہو جائے، دو آنسو ٹپکا دے، وہ دعا کے دو جملے کہہ لے، وہ اللہ سے راز و نیاز کر لے، یہ ایسا وقت ہوا کرتا ہے۔ لہذا ایسے موقع کے اوپر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بھی انداز سے کسی بھی انسان کو کہیں پہ بھی کوئی دقت اور تکلیف اور پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا، چھوٹا کنکر، تنبیہ کرنے کے لیے تاکہ مجھے دیکھ لو۔ انہوں نے مڑ کر جو دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ پہنچے، فرمائیے حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو دو شخص باتیں کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں کے دونوں آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ ہو کہاں کے، ممن انتم، تم ہو کہاں کے؟ انہوں نے کہا ہم تو طائف والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مدینے کے ہوتے، باہر کے مسافر اجنبی نہ ہوتے تو تمہیں ایسی دردناک سزا دیتا کہ تم یاد رکھتے اللہ کے رسول کے مسجد میں بلند آواز سے چیخ رہے ہو، آوازیں کر رہے ہو۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والے کو پر اسلام میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہاتھ سے ستانا اور تکلیف دینا تو دور کی بات، زبان سے کچھ کہہ دینا تو دور کی بات، اس کی عبادت ریاضت سے بھی، اس کے بول سے بھی، اس کے الفاظ سے بھی، اس کی آواز سے بھی کسی دوسرے انسان کو کسی طرح کی تکلیف اور غضب ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ ماہ مبارک کے اندر روزے فرض ہیں۔ جن حضرات کا کوئی نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جن کا کوئی روزہ رہ گیا ہے ان کو قضا کرنا لازم ہے۔ ہماری بہت سے خواتین، ہماری بہنیں جو اپنی بیماری آزاری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتی ان کو اہتمام سے روزے رکھنا چاہیے۔ جو مرد نہ رکھ سکے ان کو رکھنا ضروری ہے۔ جنہوں نے بغیر کسی عذر شرعی کے اگر روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا ہے ان کو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان كصيام الدهر، جس نے ماہ مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں عید کے اندر 6 روزے رکھے اس کو زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے ہر عمل کو 10 گنا فرما دیا ہے۔ اس اعتبار سے ایک مہینے کے 30 روزے رکھے وہ 300 ہو گئے، 6 روزے شوال میں رکھے وہ 60 ہو گئے، 360 روزے ہو گئے۔ ہر سال آدمی اس طریقے سے رکھتا چلا جائے اور اس کو ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا چلا جائے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔